سلام ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ لائق صد احترام علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، ثناءخواں حضرات، نقیبان محفل، وارثان محراب و منبر، صاحبان علم و دانش، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی، اور استاد النعت نے بھی جو ملفوظات عطا فرمائے ہمارے لیے آج کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کی، میری، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محافل آداب نعت احباب پہلی مرتبہ تشریف لائے، میں سوچتا تھا کہ کبھی یہ ٹیم بھی ہمارے پاس آئے، کیونکہ جب منزل ایک ہو، مشن ایک ہو، تو مل کر کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مجھے استاد النعت نے، قمر رحمانی صاحب نے اغراض و مقاصد فیڈریشن کے بھیجے، تو میں انہیں پڑھ رہا تھا تو اس میں 9 نکات مجھے ملے، 9 باتیں۔ جب میں نے اسے پڑھا تو میں مسکرا دیا، اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوا کہ سینئر ثناءخواں اور ان کی ٹیم نے جو یہ باتیں لکھی ہیں، جب میں اسے دیکھ رہا تھا اور ہمارے یہاں گوشہ درود و سلام میں ہونے والی اس محفل میں ثناءخوانوں کو دیکھ رہا تھا، تو وہ 9 کی 9 باتیں مجھے یہاں نظر آئیں۔ میرا اپنا گمان ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن چونکہ میرا بھی، عامر بھائی جانتے ہیں کہ محافل نعت سے ایک بڑا تعلق رہا ہے، مطلب دریاں بچھانے سے لے کر، بچپن سے لے کر یہ عمر ہو گئی، تو ان محافل سے میرا ایک بڑا پرانا تعلق ہے، اور بڑے قریب سے دیکھنے کا، سمجھنے کا، چیزوں کو جانچنے کا موقع ملا۔ کوشش تو تھی کہ وہاں بھی کوئی چینج آئے، لیکن جب نہیں آیا تو مجھے یہی بہتر معلوم ہوا کہ شکوائے ظلمت شب کا گلہ کرنے سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو 4-5 دوست بیٹھ گئے، اور اگلی جمعرات کو 6 ہوئے، پھر 7 ہوئے، پھر 8 ہوئے، اور کارواں بڑھتا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ واحد محفل ہے، میرا گمان یہ ہے، کیونکہ میں اس شعبے میں رہا ہوں، میں نے اور جگہ دیکھا نہیں ہے، کہ آج 5 سال ہو گئے جو ثناءخواں یہاں تشریف لاتے ہیں، نہ یہاں لفافہ ملتا ہے، نہ نذرانہ ملتا ہے، اپنا پیٹرول خرچ کر کے جیب سے پیسے لگا کر محفل میں آتے ہیں۔ اور عامر بھائی آج بھی 3-4 نعت خواں ہیں، وہ انہیں موقع نہیں ملا، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کوئی مہمان تشریف لاتے ہیں تو وہ رہ جاتے ہیں، لیکن اگلی جمعرات کو وہ پھر آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پورے پروگرام کو ایک ٹائم سے ہم شروع کرتے ہیں، 9 بجے شروع کرتے ہیں اور 11 بجے کلوز کر دیتے ہیں، وقت کی پابندی۔ اور اس 2 گھنٹے کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں، ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ محفل میں آئیے گا، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، خطاب ہے آپ کا۔ تو دعوت نامہ انہوں نے مجھے سینڈ کیا، اس پہ ٹائم لکھا ہوا تھا 8 بجے کا۔ تو میں نے کہا 8 بجے مجھے آنا ہے؟ کہہ رہے نہیں، ہم 9 بجے شروع کریں گے، آپ 10 بجے آئیے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں 8 بجے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 بجے شروع کریں گے، آپ 10 بجے آئیے گا۔ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا، ورنہ میں آتا ہوں۔ میں نے ان سے معذرت کر لی، ضرورت کیا ہے بھیڑ لگانے کی، ہر جگہ جانے کی۔ اچھا اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار اگر ہم وقت پہ بتا دیں تو وقت پہ کوئی آتا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم 9 بجے جماعت کرا دیتے ہیں، ٹائم پہ جماعت شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی جماعت ختم ہوتی ہے یہاں چادر بچھتی ہے اور درود خوانی شروع ہو جاتی ہے، گوشہ درود و سلام میں درود خوانی کی جاتی ہے، پھر سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، درود تاج پڑھا جاتا ہے اور دعا ہوتی ہے۔
پہلی نشست مکمل ہو جاتی ہے، پھر دوسری نشست کہ جس میں ثنا خوانی ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو 11 بجے تک یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ بڑی سے بڑی قداور شخصیات تشریف لائیں، لیکن ہم نے وقت پر محفل کو مکمل کیا. تو میری ایک گزارش ہے فیڈریشن کے ذمہ دار عمران بھائی، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یوسف اجمیری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ایک گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ کوئی مؤثر کام ہو، بجائے ہم لوگوں کو سمجھائیں، اس کے بجائے، کیونکہ نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں بچے وہ نہیں سنتے، ہم کیا کرتے ہیں بچے وہ دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ یہ ماڈل آپ کے سامنے ہے، اس کو ریپلیکیٹ کریں. ایک پورا 2 گھنٹے کا پورا ماڈل تیار ہے، کولاج بنا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی محافل کا ایک سسٹم شروع کریں کراچی میں، ملیر میں یوسف بھائی ہیں، سینٹر میں آپ ہیں، اور وہاں شروع کر دیں. شروع میں ہو سکتا ہے اتنے لوگ نہ ہوں، یہاں بھی 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کو میں ایک بات عرض کروں، کیونکہ آپ محفل والے ہیں، سمجھیں گے اس بات کو، میرے اس درد کو سمجھیں گے. ہمارے یہاں اس گلی میں محفل ہوتی تھی، اور کم و بیش 2000 سے 5000 افراد کا مجمع ہوتا تھا. سالانہ محفل کرتے تھے، کئی دوستوں کو معلوم ہوگا، پوری گلی بھری ہوئی ہوتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ سردیوں کی رات تھی، محفل جب مکمل ہوئی، وہ مبارکباد دے کے واہ واہ کیا زبردست پروگرام کیا، ایک سارے لوگ چلے گئے. میں باہر کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا تو کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، اعظم بھائی، تو وہ جو سامان اٹھانے والے ہیں وہ آ گئے. اب سردیوں کی رات ہے، اور وہ زنجیر کھول رہے ہیں اور اسکرین اتار رہے ہیں اور ہتھوڑے چل رہے ہیں، ٹھا 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 ٹھا. اب رات کے کوئی 2 بجے کا ٹائم ہے. اب آپ بتائیں کہ سردیوں میں گلی کے اندر یعنی حقوق العباد کیسے پامال ہو رہے تھے. اور میں جانتا ہوں ہمارے پڑوس میں ایک صاحب بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، ان دنوں ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور میں سوچنے لگا بیٹھ کے کہ تسلیم رضا، یہ جو تو نے محفل کرائی ہے، کیا اس محفل پہ تجھے کوئی اجر بھی ملے گا؟ اتنے لوگوں کے گھر کے آگے کناتیں لگا کر، اتنا ہیوی ساؤنڈ سسٹم لگا کر، تم اپنے حضور کو خوش کر رہے ہو یا ناراض کر رہے ہو؟ کیونکہ حضور نے منع فرمایا راستوں کو بلاک کرنے سے، ایک جنگ میں، غزوے میں. اب آپ بتائیں کہ ایمرجنسی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اضطراری کیفیت، اس کیفیت میں کچھ صحابہ نے راستے میں خیمے لگا دیے. آپ نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ اعلان کر دو کہ جنہوں نے راستے میں خیمے لگائے ان کا جہاد قبول نہیں. حالت جنگ میں راستے بند کرنا منع ہے، تو حالت امن میں اب یہ میرے اندر جنگ چل رہی ہے. میں خود یوں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں، میں 2-3 دفعہ اٹھ کے گیا، میں نے کہا بھائی مہربانی کرو اتنے زور زور سے ہتھوڑے نہ چلاؤ. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا کام یہی ہے، اس کے بغیر ہوگا نہیں. اچھا وہ تو نارمل کر رہے تھے، لیکن شور زیادہ ہو رہا تھا. فجر کی اذان ہو گئی، ان کو سمیٹتے سمیٹتے شاہ صاحب جب انہوں نے کام ختم کیا، میں نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آیا تو میں نے دل میں نیت کی کہ تسلیم رضا آج کے بعد گلی میں محفل نہیں کرنی. اور پتہ ہے انعام کیا دیا میرے رب نے مجھے، کیونکہ محفل کرانے کی اس وقت بھی نیت اچھی تھی، لیکن جب سمجھ آئی تو اس وقت بھی نیت اچھی تھی. تو میں نے کہا میں محفل اب گلی میں نہیں کروں گا، کسی ایسی جگہ بھی نہیں کروں گا جہاں لوگوں کو تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے انعام دیا، پہلے سال میں 1 محفل ہوتی تھی، اب سال میں 52 محافل ہوتی ہیں. 52 محافل، اور 5 سال ہو گئے الحمدللہ. تو ہماری بھی کوشش ہے کہ گوشہ درود و سلام گھر گھر ہو، اور آپ کی بھی کوشش ہے کہ یہ ادب والی محفلیں ہوں
ماشاءاللہ آپ نے یہاں ثنا خوانوں کو سنا بھی، اور صرف یہی نہیں عامر بھائی، محفل کے بعد ہمارے فیصل بھائی جو ثنا خوان نعت خوانی سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں، اور ہمارے محترم علی زبیر بھائی جو بیان کرنا چاہتے ہیں ان کو بیان کرنا سکھاتے ہیں، ادیب دانشور شاعر بیٹھے ہوئے بیان کرنا خطاب کرنا سکھاتے ہیں، تو تربیت بھی ہو رہی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کیا ہی اچھا ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا ادارہ ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہے اس مشن میں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو محفلوں کو زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچانا اور باداب انداز سے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ محفلیں ہوں، تاکہ پیغام پہنچے، اس پر ہماری کاروائیاں شروع ہو سکیں۔ بہت اچھا۔ بس آخری بات کر کے میں، چونکہ وقت ہو گیا ہے، وہ ایک جگہ ایک بنیے کی دکان تھی، ہوٹل تھا، تو سب لوگ وہاں کھانا کھاتے تھے، تو مسلمان کہنے لگے کہ بھائی تم مسلمان ہو اور بنیے کے ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہو؟ ارے کسی مسلمان کے ہوٹل پہ کھانا کھاؤ، جا کے کہیں اور کھاؤ۔ اب وہاں کوئی اور ہوٹل ہی نہیں تھا، جس کو بھوک لگتی وہیں جا کے کھاتا۔ تو بعد میں کسی عقل مند آدمی نے مشورہ دیا کہ بھائی صاحب اس بنیے کے سامنے نا ایک اور مسلمان کا ہوٹل کھول دو، جو معیاری بھی ہو، سستا بھی ہو، اچھا بھی ہو۔ تو کچھ عرصے کے بعد سارے لوگ وہاں خود بخود شفٹ ہو گئے۔ لوگ ترسے میں، یہ دیکھیں ہر جمعرات کو نکل کے آنا، تو الحمدللہ ہمارے پاس تو جگہ کم ہے، اب مسجد میں ایک بڑی محفل شروع ہو گئی، مہینے میں ایک دفعہ وہاں ہوتی ہے، وہاں ماشاءاللہ 200-300 خواتین بھی آتی ہیں اور حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، بڑا پروگرام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میری دعا بھی ہے اللہ برکت دے آپ کے اس مشن میں، ہمارا پورا ادارہ آپ کے ساتھ ہے۔ شکریہ۔